آج ہماری 6 کلاس کا اردو کا 12واں چیپٹر شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے مہمان نوازی۔ اسے پڑھتے ہوئے ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی کردار آئیں گے اس میں، ان سب کے نیچے لائن کھینچ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو سبق کو آپ کی کتاب میں شامل کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اسلامی تہذیب و اخلاق سے واقف ہو سکیں۔ نمبر 2، کہانی یا واقعے میں موجود تسلسل کو سمجھ سکیں۔ لفظ آیا ہے تسلسل، یعنی کہ ایک پورا سلسلہ ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا جو چل رہا ہے۔ پھر جو تیسرا ہے، اپنی رائے دے سکیں یا تنقید و تجزیہ کر سکیں، یعنی کہ یہ جو تیسرا سوال ظاہر کر رہا ہے، ہمارے پاس ابھی مشق میں ہمیں کچھ ایسے سوال آپ کو دینے ہیں جس سے آپ اس میں تجزیہ کریں گے یا اس پہ تنقید کریں گے یا اپنی رائے دیں گے۔ نمبر 4، اردو میں گنتی سیکھ سکیں۔ انگلش میں تو ہم لوگوں کو آتی ہے، اکثر جب بچوں کو اگر بولو کہ 59 یا بول دیا 79 تو بچے پھنس جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے وہ مسائل بھی اس کے ساتھ ساتھ حل کر سکیں، اردو اور انگلش دونوں کی گنتی آ سکے۔ اچھا، یہاں پر معلومات دیکھ لیجئے، سب سے لیفٹ ہینڈ کے اوپر نیچے جو ہے آپ کے الٹے ہاتھ پر بنو عباس کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں، یہ جو ہمارے کرداروں میں بھی شامل ہیں۔ بنو عباس اس خاندان کا نام ہے جس نے 500 برس تقریباً ساری اسلامی دنیا پر حکومت کی۔ ان کی حکومت 750 عیسوی میں شروع ہوئی۔ شمالی افریقہ، عراق، شام، حجاز، ترکی، ایران، افغانستان، وسطی ایشیا، موجودہ پاکستان اور بعض دوسرے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ 1258 عیسوی میں تاتاری سپہ سالار ہلاکو خان نے ان کے دارالخلافہ بغداد کو تباہ کر کے حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بنو عباس کے بارے میں۔ اب یہاں پر ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ جب بنی امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس سلطنت کے مالک ہوئے۔ بنی امیہ ان سے پہلے جو حکومت کرتے تھے، عرب کے یہ پورا قبیلہ اور ان کی قومیں، ان کے نام ہیں یہ، تو ان کے سب سے پہلے خلیفہ صفاح نے اپنے تمام ملکوں میں اس بات کی منادی کرائی، لفظ آیا ہے یہاں منادی، اعلان کرا دینا کسی چیز کے بارے میں۔ پہلے زمانے میں جس وقت بادشاہ لوگ حکومت کیا کرتے تھے تو انہیں جو بھی بات کہنی ہوتی تھی عوام تک پہنچانی ہوتی تھی، اس وقت تشہیر کا جو ہمارے پاس ذریعہ تھا جس کے ذریعے لوگوں میں بات پھیلاتے تھے، آپ کے جو منادی کرانے والے ہیں وہ ڈھول لے کر یا ایک بڑا جو ان کا نکارہ بنا ہوتا تھا، آپ نے ڈراموں میں دیکھا ہوگا، وہ مارتے ہیں سنو سنو سنو، وہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کی طرف سے منادی کرا دینا، اعلان کرا دینا، لوگوں کو جمع کرتے تھے اور جگہ جگہ کہتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ اس بات کی منادی کرائی کہ جو لوگ اپنی جانوں کے خوف سے دوسرے ملکوں میں بھاگ گئے ہیں وہ بلا خوف اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے گی اور نہ ان کے حقوق عباسیوں سے کم سمجھے جائیں گے۔ جب یہ خبر ابراہیم بن سلیمان نے سنی، جو اپنی جان کے خوف سے بھاگ کر شام کی طرف چلا گیا تھا اور بڑی مصیبتوں میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، تو اس نے یہ خیال کیا کہ اس مصیبت سے تو یہ بہتر ہے کہ میں خود خلیفہ کے پاس چلا جاؤں، اگر بچ گیا تو خیر، ورنہ اس مصیبت بھری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور میں ہمیشہ ان پریشانیوں سے نجات پا جاؤں گا۔ یہاں پر بیچ میں ہمارے پاس یہ جو اور میں ہمیشہ ان پریشانیوں سے نجات پا جاؤں گا، یہ اس کے اندر کمپوزنگ مسٹیک ہے۔ یہاں پر ہمیشہ کے لیے، یہاں پر ورڈ بڑھا لیجئے، اور میں ہمیشہ کے لیے ان پریشانیوں سے نجات پا جاؤں گا۔ یہ خیال کر کے وہ خلیفہ
یعنی کہ جو بادشاہ تھا صفا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی بہت عزت کی اور اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے سفر میں جو سب سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز بات دیکھی ہو بیان کرو۔ ابراہیم بن سلیمان نے کہا کہ جب میں اپنی جان کے خوف سے بھاگ کر کوفہ میں پہنچا تو وہاں ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے سخت پریشان تھا۔ کوفہ یہ آپ کا عراق، شام اس سائڈ پہ علاقوں کا نام ہے، بغداد اجنبی ہونے کی حیثیت سے سخت پریشان تھا اور یہ خیال کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ میں یہاں کہاں ٹھہروں گا اور کہاں سے کھاؤں گا کہ اتنے میں سامنے ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ میں کچھ سوچ کر اسی مکان کی طرف بڑھا اور اس کی ڈیوڑی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی مجھے یہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ روشنی لیے ہوئے مکان میں داخل ہوئے۔ آگے ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا اور پیچھے اس کے کچھ مصاحب۔ میں نے اسے صاحب خانہ سمجھ کر سلام کیا اور ساتھ ہو لیا۔ مکان میں داخل ہو کر یہ نوجوان صحن میں ایک نہایت عمدہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد جب سب مصاحب اپنے اپنے قرینے سے چاروں طرف بیٹھ چکے تو میں اس نوجوان کے سامنے آیا اور کہا کہ میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں اور میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے آپ سے التجا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے اپنے یہاں پناہ دیجیے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے ایک قریب کے کمرے کی طرف مجھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ میں اس سے رخصت ہو کر اس کمرے میں آیا جس میں نہایت قیمتی فرش بچھا ہوا تھا اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک نوکر کھانا لے کر آیا۔ میں نے کھانا کھا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک اجنبی ملک میں ایسے آرام سے رکھا۔ اسی طرح مجھے وہاں رہتے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے اور کسی نے کچھ نہ کہا۔ صاحب خانہ کا قاعدہ تھا کہ وہ روزانہ ایک مرتبہ صبح کو میری خیریت پوچھنے کے لیے آیا کرتا اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مصاحبوں کے ساتھ کہیں باہر چلا جاتا اور دوپہر کو نہایت پریشان و خستہ حال واپس آتا۔ ایک دن جب وہ میری خیریت پوچھنے کے لیے آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جناب روزانہ صبح کو کہاں جایا کرتے ہیں اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے ایک آہ بھری اور کہا کہ عرصہ ہوا ایک شخص ابراہیم بن سلیمان نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اسی کی تلاش میں جاتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ میں اپنا نام اور قتل کا واقعہ سن کر خوف سے کانپ گیا اور خیال کرنے لگا کہ جس کے ڈر سے میں اتنے دنوں تک چھپا اور بھاگا پھرتا رہا، آج اسی کے یہاں مہمان ہوں۔ میرا دل سفر کی مصیبتوں سے پریشان ہو گیا تھا اور زندگی موت سے بدتر معلوم ہوتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ خواہ میں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جاؤں، لیکن اب یہ راز اور سفر کی مصیبتیں مجھ سے برداشت نہ کی جائیں گی۔ یہ خیال کر کے میں نے کہا کہ جناب اگر میں آپ کے والد کے قاتل کا پتہ بتا دوں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ واقعہ کیا چل رہا ہے؟ جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو بادشاہ ہے ابراہیم بن سلیمان، یہ بنو امیہ کا کوئی بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے دور خلافت میں یہ جن کے یہاں بھی مہمان ٹھہرا ہوا ہے ان کے والد کو قتل کیا تھا۔
جب بنو عباس کی حکومت آئی اور یہ در بدر ہوئے تو یہ یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ بنو عباس کے جو خلیفہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ آپ جو ہے واپس آ جائیں، جو لوگ بھی اپنے جان کے خوف سے روپوش ہوئے ہیں ان کو عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جب یہ واپس آئے تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے اس پورے روپوشی کے عرصے میں جو بھی کوئی سب سے اہم بات دیکھی ہے یا آپ کے اوپر گزری ہے یا کوئی واقعہ وہ مجھے سنائے۔ تو انہوں نے جب واقعہ سنانا شروع کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنی جان کے خوف سے چھپے چھپے جس کی وجہ سے پھر رہے ہیں، خود جا کر انہی کے یہاں مہمان ٹھہر گئے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ انہیں خود کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ دراصل اسی شخص کا بیٹا ہے جس کو کبھی انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور اب جب انہوں نے اس سے حال پوچھا ہے کہ وہ روزانہ صبح کو نکلتا ہے، دوپہر میں تھکا ہارا اور پریشان واپس آ جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے باپ کے قاتل کا پتہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میرے کو چاہے یہ قتل ہی کیوں نہ کر دے، میں انہیں یہ سچائی ضرور بتاؤں گا کیونکہ یہ در بدر گھومتے گھومتے پریشان ہو چکے ہیں۔ زندگی ان کی موت سے بدتر ہو گئی ہے، کبھی کسی سے چھپتے ہیں، کبھی کسی سے جھوٹ سچ، اپنی جو شناخت ہے وہ کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو اب انہوں نے کیا بولا کہ میں آپ کو اگر قاتل کا پتہ بتا دوں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت جوش سے کہا کہ اس دن مجھے اتنی خوشی ہوگی جتنی ایک آدمی کو دنیا یا ایک بڑی سلطنت مل کر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خبر ان کے لیے کیا ہے، ایک اتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے جیسے کہ کسی کو پوری سلطنت عطا کر دی جائے۔ اگر آپ میرے باپ کے قاتل کا پتہ لگا دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو اس احسان کے عوض جو آپ نے ایک غریب اور بے پناہ مسافر کو اپنے یہاں جگہ دے کر کیا ہے، اور یہ کہہ کر میں نے اپنے منہ پر پڑی ہوئی نقاب جس سے میں نے اپنا حلیہ بدل دیا تھا اتار ڈالی اور کہا کہ لیجئے آپ کے باپ کا قاتل آپ کے سامنے ہے۔ میری صورت دیکھ کر اس نوجوان پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا۔ انسان کی وہ کیفیت جس کے اندر اسے ذہنی شوق لگے اور وہ کچھ وقتی طور پر کچھ کہنے اور سننے کے قابل نہ ہو یا اس کے سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا بولوں، اسے کہتے ہیں سکتہ طاری ہو جانا، زبان گم ہو جانا، کچھ بولنے کے قابل نہ رہنا وقتی طور پر۔ اور گھبرا کر کہنے لگا کہ ہاں تمہاری صورت تو ابراہیم بن سلیمان سے ضرور ملتی جلتی ہے، لیکن مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا وہ ابراہیم بن سلیمان تم ہی ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا؟ میں نے نہایت سست لہجے میں کہا کہ اے میرے محسن، وہ بدقسمت میں ہی ہوں، للہ مجھے قتل کر دیجئے تاکہ میں سفر اور خوف کی اس مصیبت سے نجات پا جاؤں اور آپ کو جس نے اتنی شفقت کے ساتھ میری مہمانداری کی ہے اپنی جان دے کر خوش کر سکوں۔ نوجوان نے نہایت حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ افسوس، آج میری محنت رائے گاں ہو گئی۔ اگر تو میرا مہمان نہ ہوتا اور تجھ کو اپنے گھر میں پناہ نہ دی ہوتی تو یقیناً اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا، مگر مجبور ہوں کہ میں تجھے اپنے یہاں پناہ دے چکا ہوں۔ پناہ میں آنے والے کو قتل کرنا شرافت کے خلاف ہے، اس لیے یہی بہتر ہے کہ تو فوراً یہاں سے کہیں دور چلا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خیال پھر تیری طرف سے بدل جائے اور انتقام کے جوش میں تجھے قتل کر ڈالوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے سفر خرچ کے لیے 500 اشرفیاں دیں، جنہیں لے کر میں اسے ہزاروں دعائیں دیتا ہوا اور اس کی مہمان نوازی پر حیرت کرتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ یہ یقیناً عرب کا واقعہ ہے۔ عرب ویسے بھی اپنی مہمان نوازی کے لیے بہت مشہور ہیں، لیکن باوجود اس کے ایک تو وہ وقت تھا جب اس نے انجانے میں ابراہیم بن سلیمان کی خدمت کی، مہمان سمجھ کر کہ یہ ان کا باپ کا قاتل ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت انہیں یہ
پتہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی خدمت کی کرتا رہا، لیکن جس وقت پتہ لگ گیا ہے اس وقت یا تو قتل کر دیتا، جس سے اپنے باپ کے قاتل کی اتنے شد و مت سے، اتنی بے چینی سے تلاش ہو کہ وہ صبح جاتا ہو اور دوپہر کے بعد واپس آتا ہو، اسے جب قاتل مل جائے گھر میں تو بڑے مزے سے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مہمان نوازی نے ان کی یہ گوارا نہیں کیا اور چھوڑ دیا۔ یہاں تک بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے مہمان کو، ایک ایسا مہمان جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اگر اسے بھی گھر سے نکال رہا ہوں تو یہ اب راستے میں اس کا گزر بسر کیسے ہوگا، کیونکہ یہ تو میرے پاس جب آیا تھا بے یار و مددگار اور پریشان آیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 500 اشرفیاں بھی دیں اور کہا کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ کے قتل کے جذبات سے مغلوب ہو کر اور آپ کو قتل کر بیٹھوں اور ہماری مہمان نوازی پر کیا ہو، حرف آ جائے۔ مہمان نوازی پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم اس سبق کے اندر سے 2-3 باتیں جو دیکھنا چاہیں تو اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے جہاں سے ہمارا سبق شروع ہوا ہے تو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے بنو امیہ کی جو حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہمارے پاس جو بتایا گیا ہے اس سبق میں وہ بنو عباس کی حکومت کا قائم ہونا ہے۔ بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی ہے، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو ابراہیم بن سلیمان ہیں یہ واپس اپنے ملک آئے ہیں اور ان کو معافی دی گئی ہے۔ کس جانب سے؟ سفاہ کی جانب سے، جو کہ اس وقت کے خلیفہ بنے تھے بنو عباس کے ذریعے۔ پھر انہوں نے ابراہیم بن سلیمان سے کوئی اس سفر کے دوران کا بڑا واقعہ سنانے کے لیے کہا ہے۔ ابراہیم بن سلیمان نے جو واقعہ سنایا ہے اس کے اندر عربوں کی مہمان نوازی، یعنی کہ انہوں نے تو جو اپنے تئیں سنایا ہے مہمان نوازی کا واقعہ ہے، اور یہ یقیناً عرب کا کیونکہ بتایا گیا ہے تو عربوں کی مہمان نوازی اس سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، حضور پاک تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان بھی جب نہیں کیا تھا، اس سے بھی پہلے، تو ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ عرب بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے۔ کون سا ایسا برا کام تھا جو ان میں نہیں پایا جاتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس ٹائم پر بھی عرب کے اندر، عرب کے لوگوں میں مہمان نوازی کی جو خصوصیات تھیں وہ اپنی جگہ تھیں۔ مہمان نواز یہ اس وقت بھی بہت تھے، اور کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا یا مہمان کے ساتھ برا سلوک کرنا اس وقت بھی ان لوگوں کے ہاں بہت خراب کام سمجھا جاتا تھا۔ بس یہیں تک یہ ہمارا آج کا سبق ہے، بند کر دیجیے اس کو۔